اور میں اتنے بھرے مجمع میں یہ گواہی اور قسم کھانے کے لیے بھی تیار ہو سکتا ہوں، پوری ایشیا میں، ہندوستان، پڑوس ملک، جتنے بھی ایشیا کے ممالک ہیں، ان سب ممالک میں اگر کسی طبقے کی تنخواہ اور انکم کم ہے، وہ سوائے علماء، ائمہ اور مؤذنین کے کوئی طبقہ نہیں ہے جن کی تنخواہیں جس سے معمول کے ساتھ آنی چاہیے، اس سے بڑا طبقہ کوئی نہیں ہو سکتا جو کہ بول رہا ہو کہ ہماری تنخواہ کم ہے۔ آج ایک مزدور کو بھی روزانہ کتنا دیا جاتا ہے؟ سچ بولو، ایک مزدور کو بھی آج روزانہ کتنا دیا جاتا ہے؟ ایک آٹو چلانے والا بھی ماہانہ 30,000 آرام سے کما لیتا ہے، اور یہ میں آٹو والوں سے تحقیق کر کے بول رہا ہوں۔ مزدوروں کی ان کی جو روزانہ کی مزدوری ہے یہ جان کر بول رہا ہوں، لیکن علماء، ائمہ، مؤذنین، ان کی جو تنخواہیں بڑی سی بڑی مساجد میں، بڑے سے بڑے مساجد میں بھی دیکھ لو، شرم آتی ہے بولتے ہوئے کہ یہاں ہماری تنخواہ اتنی ہے، لیکن وہ فخر سے بولتے ہیں، وہ شکر سے بولتے ہیں، اور وہ خوشی سے بولتے ہیں کہ نہیں الحمدللہ جو ہماری تنخواہیں ہیں بڑے آرام سے گزر رہی ہیں۔ تنخواہ کم ہونے کی شکایت کی وجہ سے حرام کی طرف اگر ہاتھ بڑھانے کی سوچ پیدا ہوتی تو سب سے پہلے مؤذنین، ائمہ اور علماء میں پیدا ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ گواہ ہے کبھی انہوں نے رشوت نہیں لیا۔ آج بھی فتویٰ یہی ہے، کسی کو بھی فتویٰ لکھ کر دینے کے لیے پیسے لینا جائز نہیں ہے، پیسہ لے کر مسئلہ بتانا جائز نہیں ہے۔ اگر مسئلہ بتانے کے لیے بھی پیسہ لینا جائز ہوتا تو کتنے مسئلے روزانہ لوگ نہیں پوچھتے ہیں، تو ہم بولتے کہ بھائی پہلے گوگل پے کرو اس کے بعد مسئلہ بتائیں گے، پہلے فون پے کرو اس کے بعد مسئلہ بتائیں گے، لیکن ہمارا خود فتویٰ یہ ہے کہ مسئلہ بتانے پر، فتویٰ بتانے پر پیسے لینا ناجائز اور حرام ہے۔ تنخواہ کم ہونے کی بنیاد پر حرام کی طرف ہاتھ آگے بڑھانے والے ان ائمہ، مؤذنین، علماء کی جوتیوں میں آ کر پڑھنا چاہیے کہ یہ کیسے قناعت پسند ہیں، حلال کی زندگی پر صبر کیے ہوئے ہیں، اور کیسے اللہ ان کی زندگیوں میں برکت رکھا ہے۔ برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں ہے۔ بکریاں روزانہ کتنی کٹتی ہیں، مرغیاں روزانہ کتنی کٹتی ہیں، حلال کی ہیں، کبھی مارکیٹ میں بکریوں کا شارٹیج نہیں ہے، مرغیوں کا شارٹیج نہیں ہے، لیکن کتے، خنزیر حرام ہیں، لیکن کبھی کبھار دکھتے بھی نہیں ہیں۔ خنزیروں کو تو کبھی کبھار جب ہم سفر میں جاتے ہیں تب دیکھتے ہیں کہیں کہیں پر۔ حرام کا اللہ نے شارٹیج رکھا ہے، اور حلال کو اللہ نے بڑی فراوانی سے رکھا ہے۔ ان کی حلال کمائیوں میں اللہ نے برکت رکھا، اس واسطے تمہاری اولاد بھی پڑھتی ہے، علماء کی اولاد بھی پڑھتی ہے، لیکن ان کے فیسز میں اللہ برکت رکھا ہے، اور یہاں لاکھوں روپے لٹا کر بھی اولاد ناکام ہو جاتی ہے۔ ایک بیمار، وہ سرکاری عہدوں پر رہنے والا بھی بیمار ہوا، ادھر ایک مولانا بھی بیمار ہوئے، ان کی بیماری 50-100 روپے میں ٹھیک ہو جائے گی، وہ 50,000 میں ٹھیک ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے برکت رکھی ہے۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1000 روپے 10,000 بن جائیں، برکت کا مطلب ہے کہ 10,000 کا کام بھی 1000 روپے میں ہو جائے۔ اللہ نے ان علماء کی زندگی میں رکھی ہے۔ قناعت پسندی اختیار کرو، سادگی کی زندگی اختیار کرو، اور سوچو جس حرام کی لالچ میں ہم دوسروں کو لوٹتے جا رہے ہیں، جس حرام کی وجہ سے ہم دوسروں کو لوٹتے جا رہے ہیں، ان کی بددعائیں، ان کی آہیں ہماری نسلوں کو کیسے برباد کر دے گی۔ علماء نے لکھا ہے اللہ جب کسی بندے پر اس کی بدعملی کی وجہ سے لعنت بھیجتے ہیں تو وہ لعنت 7 نسلوں تک چلتی ہے، 7 پشتوں تک وہ لعنت چلتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ کا رسول کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو رسول اللہ کی لعنت 3 پشتوں تک چلتی ہے۔ آج حرام کما کما کر اپنی اولاد کو چھوڑ کر جانے والے، وہ اولاد باپ کا جنازہ پڑھنے تیار نہیں ہے، قبرستان میں دفن کرتے ہوئے فاتحہ پڑھنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار ایصال ثواب کرنے تیار نہیں ہے۔ اس حرام کمائی کی نحوست سے بعد میں جو وہ مٹتے گئے، ذلیل ہوتے گئے، لڑتے گئے، خود اپنے باپ کو کوسنے لگے کہ ایک پیسہ بھی حلال کا نہیں چھوڑا ہے، سب حرام چھوڑ کے گیا ہے، اس کی وجہ سے اتنا لڑنا پڑ رہا ہے۔ یہ نسلوں میں لڑائیاں اس حرام کی نحوست سے ہے، بھائی بہنوں میں لڑائیاں حرام کی نحوست سے ہے۔
حرام کے لقمے کو اپنے اوپر حرام کر لو، حلال کے لقمے کو اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ پھر دیکھو کیسی زندگیوں میں اعمال میں برکت دیتے ہیں۔ علماء دیوبند میں پڑھانے والے علماء اللہ والے لوگ ہوتے ہیں۔ گھاس کاٹ کر بیچنے والا ایک شخص روزانہ گھاس کاٹ کر 8 آنے میں، اس زمانے میں 100 سال 150 سال پہلے 8 آنے میں گھاس بیچتا ہے۔ اس نے آ کر کہا کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ علماء نے کہا، دیوبند کے اساتذہ نے، کہ بھئی آپ تو گھاس کا بزنس کرتے ہیں، اس میں کیا اس برکت ہوگی کہ آپ کرنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں، میں دعوت کروں گا آپ کی۔ وہ روزانہ 8 آنے جو کما رہا تھا، روزانہ کے 2 آنے جمع کر کے رکھ کر مہینہ 2 مہینے کے بعد لے جا کر حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو دیا اور کہا کہ یہ چند پیسے جمع ہوئے، 2 روپے 3 روپے، یہ لے جائیے، اس سے دعوت کر لیجئے آپ اساتذہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ محنت کی حلال کمائی ہے، ہم نے اس سے بڑے اہتمام سے اسی پیسے میں اور مکس کیے بغیر جتنا آیا کھانا بنایا۔ اللہ گواہ ہے، دیوبند میں پڑھانے والے اساتذہ میں جب وہ کھانا تقسیم ہوا، ایک استاذ کو 2 لقمے ملے، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک استاذ کو 2 لقمے ملے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن کھانے کے بعد حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ 2 لقموں کا اثر ہمارے دل میں، ہمارے سینوں میں جو نورانیت پیدا ہوئی، 1 مہینے تک ہماری تہجد نہیں چھوٹی، نفل نہیں چھوٹے، نمازوں میں خشوع خضوع جو ہم نے محسوس کیا، دوبارہ ہمیں خود انتظار ہونے لگا کہ وہ صاحب ہمیں دوبارہ دعوت کریں۔ حلال کے 2 لقمے میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہے۔ آج بھائی بھائی کا دشمن، پڑوسی پڑوسی کا دشمن، اور خاندانوں میں جھگڑے، حرام غذا کی نحوست ہے۔ اس کرپشن کے بازار کو ختم کرنے کے لیے کرپشن دینا بند کرو، رشوت دینا بند کرو، تمہارا حق چھوٹ جائے لینا بند کر دو، چند دن تکلیف ہوگی۔ شراب چھوڑنے کا جو عادی ہے، شراب چھوڑنے کے بعد چند دن تکلیف ہوگی، لیکن اس کے بعد چھوڑنے پر جو صحت ملے گی وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوگی۔